السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں اگلے 30 دن کے حوالے سے کہ اگلے 30 دن کا منظرنامہ کیا ہے اور کیسے یہ ایک اعصاب شکن لڑائی ہے جس کے لیے عمران خان تو مکمل طور پر تیار نظر آتے ہیں، لیکن شریف خاندان کی واضح طور پر پریشانی نظر آ رہی ہے اور ان کو جان کے لالے پڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جان ان کے اقتدار میں ہے، اور ان کے اقتدار میں رہنے کی وجہ کوئی عوامی خدمت نہیں ہے۔ اقتدار کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں اثاثے اور جائیدادیں ایسے نہیں بن جاتے، لندن میں فلیٹس ایسے نہیں خریدے جاتے، بیٹوں کے کاروبار باہر ایسے ہی سیٹ نہیں ہو جاتے۔ اگر تو محنت مزدوری کا پیسہ ہو تو پھر آپ کے پاس مکمل منی ٹریل بھی ہوتی ہے، جو کہ شریف خاندان کے پاس نہیں ہے، جو آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کمایا کیسے اور باہر بھجوایا کیسے۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ شریف خاندان کے اقتدار کی کشتی میں سوراخ کر دیا ہے اور اس کشتی کو ہر صورت میں ڈوبنا ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اس اقتدار کی کشتی کے ڈوبنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ پچھلے ایک ماہ میں آپ نے دیکھا کہ اگست کے مہینے میں جمود سا ایک ٹھہراؤ سا تھا، جس کو چند لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نظام کا کنٹرول پوری طرح کمپنی سرکار کے ہاتھ میں آ چکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگست میں ہوا یہ کہ کیونکہ سپریم کورٹ کو چھٹیاں تھیں، ہائی کورٹس کو چھٹیاں تھیں، ٹرائل کورٹس کو چھٹیاں تھیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کو چھٹیاں تھیں، اور یہ نظام جو بہت زیادہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے پریشان تھا کیونکہ عدالتوں کی طرف سے بہت ٹف ٹائم مل رہا تھا، تو یہ مہینہ ان کا بڑا پرسکون گزرا۔ اب آج 1 ستمبر ہے اور 9 ستمبر سے عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب کل سے آپ دیکھیں گے کہ ججز چھٹیوں سے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن عدالتی سال اگلے منڈے سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ ہفتہ وارم اپ ہوگا، لیکن صحیح میچ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا، اور وہ تمام اہم کیسز جس کی وجہ سے ہمارے ادارے پھنسے ہوئے تھے، یہ نظام پھنسا ہوا تھا، حکومت پھنسی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے کیسز لگنا شروع ہو جائیں گے اگلے ہفتے سے۔ ناظرین کرام، پہلے عمران خان کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان اس وقت 2 کیسز میں گرفتار ہیں، ایک 9 مئی کا کیس اور ایک توشہ خانہ 2 کا کیس ہے۔ توشہ خانہ 2 پر عمران خان کی ضمانت کی درخواست ہے جس پر کل دلائل ہیں۔ دوسرا 9 مئی والا کیس بھی اسی ہفتے کی لسٹ میں شامل ہے، شاید وہ آگے بھی چلا جائے کیونکہ ATC کے ججز چھٹیوں پر تھے اور ان کی وجہ سے وہ کیس نہیں لگ رہا تھا۔ پھر کل ایک حیران کن چیز ہوئی جس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ جسٹس عالیہ نیلم نے سرنڈر کیا اور ATC کے ججز کو انہوں نے چینج کر دیا، تو یہ ایک مایوس کن خبر تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے سرنڈر کیا ہے، اور بالآخر نون لیگ کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ اب عمران خان جن 2 کیسز میں گرفتار ہیں، اس وقت دونوں میں ان کی ضمانتیں اپلائی ہو چکی ہیں، دونوں میں نوٹسز ہو چکے ہیں۔ عمران خان اس وقت کسی کیس میں کنوکٹ نہیں ہے، کنوکشن ان کی سسپینڈڈ ہیں، اور نیا کیس بھی کوئی ابھی اس طرح کا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہو کہ ان کی گرفتاری جس میں ڈالی جائے گی۔ توشہ خانہ 2 میں ریفرنس دائر ہے، لیکن اس کا ابھی تک آغاز نہیں ہوا۔ ویسے بھی ریفرنس دائر کرنا گرفتار کر رکھنے کی وجہ نہیں ہے۔ پھر عمران خان کا توشہ خانہ 2 میں جسمانی ریمانڈ 35 دن کا ہوا۔ عمران خان کے لیے جو پرسن سپیسیفک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اس کو ابھی تک اسمبلی سے پاس نہیں کروایا گیا، یعنی باقاعدہ جو ہے آرڈیننس کو پیش کر کے اس کو منظور نہیں کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک کیس کے لیے تھا اور ایک کیس میں وہ مقصد پورا ہو گیا۔ جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جو جسمانی ریمانڈ 14 دن سے 40 دن کیا گیا تھا، وہ ایک شخص کے لیے کیا گیا تھا اور وہ عمران خان ہے، اور اس میں 35 دن کا ریمانڈ صرف عمران خان کا ہوا ہے۔ بہرحال ستمبر کے مہینے میں ہی عمران خان کے دونوں کیسز کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس پر سماعت 4 ستمبر کو ہے، اس میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں عمران خان کی لیگل ٹیم بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے۔ عثمان ریاض گل نے توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی ہے چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کے خلاف کہ جو 7 ستمبر کو بشرا بی بی کی بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی، آج تک نیب نے اس میں کومنٹس فائل نہیں کیے۔ اسی پہ کنٹیمپ اپلیکیشن ہاتھ سے لکھ کر ایک فائل کی ہے عثمان ریاض گل، جو عمران خان اور بشرا بی بی کی لیگل ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہیں۔ یہ اس میں کمپلینٹس فائل نہیں کر رہے، لیکن القادر میں پہلے جج صاحب کو بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ مین کیس کا فیصلہ کریں گے، اور ایک اہم ڈاکومنٹ بھی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ہاتھ لگ چکا ہے، جو 2019 میں یہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ایک انکوائری ہوئی تھی
جس کو کنکلوڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے بند کیا گیا تھا، وہ ڈاکومنٹ نہیں دیا جا رہا تھا، تو ہائی کورٹ میں جا کر پی ٹی آئی نے، ان کی لیگل ٹیم نے وہ ڈاکومنٹ حاصل کیا۔ اسی ستمبر میں ہی 8 اور 22 تاریخ یعنی 22 ستمبر کو 2 جلسے ہیں، ایک اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں۔ لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگی جا رہی ہے، جبکہ اسلام آباد میں ترنول کے مقام پہ یہ جلسہ 8 ستمبر کو ہوگا۔ 22 کو جلسہ پچھلے ماہ منسوخ اور ملتوی ہوا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کنٹروورسی ہوئی تھی، جس پہ علی امین گنڈا پور نے تفصیلاً بتایا کہ جلسہ کیوں ملتوی کیا گیا اور کس نے علی امین گنڈا پور کو کال کی اور وجوہات کیا تھیں، وہ یہ سارا کچھ مہر بخاری کے پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ اب 22 کو لاہور والے جلسے کے لیے ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، ایک ٹینشن شروع ہو جائے گی جلسے کو رکوانے کے حوالے سے، جبکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کی مقامی لیڈرشپ، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اس طرح گرم جوشی کے ساتھ تیاری نہیں کر رہے 8 ستمبر کے جلسے کی، لیکن 8 ستمبر کا جلسہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے ایک بڑا فیصلہ تحریک انصاف کی جانب سے متوقع ہے۔ محمود خان اچکزئی نے مشورہ دیا کہ جتنی بھی قائمہ کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی، ان سے مستعفی ہو جائے تحریک انصاف۔ یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس سے بھی جو پارلیمنٹ پہلے ہی بے وقت ہے، اس کی کمیٹیوں سے تھوڑی سی جو ورتھ بنی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان اب اور زیادہ خبروں میں رہیں گے۔ پہلے عمران خان خبروں میں پہلے بھی ہیں، نون لیگ کہیں بھی خبروں میں نہیں ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے جو بھی نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں، غلط بیانیاں جو وہ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن عمران خان کی ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ پورے پاکستانی میڈیا پر پازیٹیو یا نیگیٹو خبریں تحریک انصاف کی ہی چلتی ہیں، اور سوشل میڈیا پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ستمبر کے مہینے میں تفصیلی فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے، منصور علی شاہ نے ایک غیر رسمی گفتگو میں اشارہ دیا تھا کہ جب سارے ججز آ جائیں گے تو پھر آسانی ہوگی۔ پھر ایک اور وجہ سے بھی یہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جا رہا، اب وہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اس پر الیکشن کمیشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ 13 تاریخ کو قاضی صاحب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا چکے ہیں ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے، اور ستمبر کے مہینے میں ہی اگر انہوں نے آئینی ترمیم لانی ہے، جو کہ یہ نہیں لا سکتے، ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، لیکن جو بھی انہوں نے آئین سے کھلواڑ کرنا ہے وہ بھی ستمبر کے مہینے میں کرنا ہے۔ ٹریبیونل والے کیس کا بھی ابھی ستمبر میں فیصلہ ہونا ہے، جو قاضی صاحب نے سٹے کیا ہوا ہے۔ ٹریبیونل قاضی صاحب کے سٹے کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے، گو کہ 180 ڈے کا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن قاضی صاحب کے فیصلہ معطل رکھنے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز کام کا آغاز نہیں کر سکے۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ بھی ستمبر میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ پھر توہین عدالت کے 3 کیسز ہیں ہائی کورٹ میں، ایک محسن اختر کیانی کی توہین کے حوالے سے ہے، ایک بابر ستار کے حوالے سے ہے، ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے ہے۔ یہ تینوں کیسز بھی ستمبر میں ہی لگیں گے۔ عدالتی چھٹیوں کی وجہ سے یہ نہیں لگ رہے تھے۔ مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں جو 3 رکنی لارجر بینچ محسن اختر کیانی کی سربراہی میں ہے، جس میں طارق محمود جہانگیری اور سردار اعجاز اسحاق خان بھی ہیں۔ پھر 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ستمبر کے مہینے میں ہی آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، اگر یہ معاملہ اکتوبر میں چلا گیا تو اس حوالے سے شہباز رانا اور مہتاب حیدر یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگر ستمبر سے اکتوبر میں چلا گیا تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ایک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی پریشانی ہے جو آئی ایم ایف ڈیل نہیں ہو پا رہی اور اس کے جو ایجنڈا ہے اس میں نہیں آ رہی۔ 6 ستمبر تک تو بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ اب مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ یہ 7 سے 10 دن بڑے اہم ہیں، اگر یہ آگے جاتا ہے تو پھر 3 ماہ کی کارکردگی آئی ایم ایف کے سامنے ہوگی۔ شارٹ فال آلریڈی ہو چکا ہے، پھر منی بجٹ آ سکتا ہے، نئے آئی ایم ایف کی شرائط آ سکتی ہیں، تو بڑا اہم یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ پھر بلوچستان کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں میں ریزسٹنس آپ لوگوں کے سامنے ہے، سٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وکلاء میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، ایجیٹیشن آپ کے سامنے ہے، دہشت گردی کے چیلنجز ہیں۔ گراؤنڈ پر پی ٹی آئی جلسے اناؤنس کر چکی ہے، اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے ترنول کے مقام پر، لاہور میں جلسے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لاہور میں جلسہ جو ہے وہ پنجاب حکومت ہونے دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی، ظاہر ہے مریم نواز اور محسن نقوی اس کے لیے پوری طرح سے ایکٹیو ہیں، تو کیا ہوگا، بڑی ہلچل ہوگی۔ تو یہ تو ہو گئی سیاسی صورتحال گراؤنڈ پر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے
کہ اسی مہینے میں آگے جا کر مزید کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔